اب یہ سنیں جو آپ کو ضرور حیران کر دے گی۔ حال ہی میں روسی سائنسدان مکھی سے ایک دوا بنا رہے ہیں جو دوا کئی طرح کی بیماریوں کے لیے ایک طاقتور دوا ثابت ہوگی۔ اس ریسرچ کے ہیڈ ڈاکٹر سرگے چیرنش نے کہا ہے کہ نیپولین کے وہ سپاہی جو میدان جنگ میں بچ جاتے تو ان کی موت خون میں شامل زہریلے مواد سے ہوتی، سوائے ان سپاہیوں کے جن کے زخموں میں میگٹس یعنی ایک قسم کا کیڑا جو مکھی کی ابتدائی شکل ہوتی ہے وہ موجود تھا۔ ان کے زندہ بچ جانے کی وجہ ہی یہی تھی کہ ان کے زخموں کو وہ ٹیشوز جو ختم ہو چکے تھے ان کو یہ میگٹس کاٹے اور ان میں کچھ اینٹی بایوٹکس چھوڑ دیں جس سے ان کے زخم دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہی کام پہلی جنگ عظیم میں بھی کیا گیا تھا جس سے ہزاروں سپاہیوں کی جانیں بچائی گئیں۔ اب مزید حیران ہونے کے لیے یہ بھی سنیں کہ مکھیاں کبھی بھی خوراک کو لے کر نہیں جاتی اور یہ صرف اس خوراک کو کھاتی ہیں جس میں لیکوڈ ہوتا ہے، یا پھر جو ٹھوس خوراک ہوتی ہے یہ پہلے اسے اپنے اندر موجود ایک خاص انزائم سے توڑ کر انہیں لیکوڈ میں تبدیل کرتی ہیں اور پھر اسے چوستی ہے۔ اس لیے جو کچھ ایک مکھی کھاتی ہے وہ اس کے پیٹ میں جانے سے پہلے ہی ہضم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ آج کی جدید سائنس کی ریسرچ ہے، لیکن غور کریں کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ اے لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے تو اسے مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ حال ہی میں سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام واقعی ایک سچا دین ہے۔ اب جو آپ جاننے والے ہیں وہ انتہائی دلچسپ معلومات ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک تجربہ کیا جس میں انہوں نے 4 مکھیوں کو لیا جن کے دائیں اور بائیں پروں کو الگ الگ رکھا گیا۔ پھر ہر دائیں اور بائیں پر کو ایک سٹیرل یعنی جراثیم سے پاک ٹیسٹ ٹیوب میں ڈالا گیا جس میں 5 ملی میٹر جراثیم کش مواد کو ڈالا گیا تھا، اور 48 گھنٹوں بعد جو انہوں نے دیکھا وہ یقیناً ایک حیران کن منظر تھا۔ اس رزلٹ نے ثابت کیا کہ مکھی کے بائیں پر میں بیکٹیریا یا فنگل گروتھ یا زہر ہوتا ہے، اور اس کے دائیں پر میں اسی بیکٹیریا یا زہر کا علاج موجود ہوتا ہے، یعنی اس کا اینٹی بایوٹک۔ 1400 سال پہلے جب کوئی سائنس، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی جو اس جیسے کئی سائنسی حقائق کو ثابت کر سکتے ہیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مکھی کسی کے پینے یا کھانے کی چیز میں پڑ جائے تو اسے ڈبو دے اور پھر نکال کر پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا۔ اب کیا یہ تحقیقات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کر کے اسے ایک علمی معجزہ ثابت نہیں کرتی؟ پھر اگر سائنسی اعتراضات کی بات ہے تو عرض یہ ہے کہ بہت سے اسلام دشمنوں نے قرآن کو بھی سائنس کے مخالف قرار دیا ہے۔ آج تک مسلمانوں کو تانا دیا جاتا تھا کہ قرآن سورج کو متحرک بتاتا ہے جبکہ سائنس سورج کو ساکن مانتی ہے، لیکن گزشتہ 30 سالوں کے دوران ہی دریافت ہو سکا ہے کہ سورج بھی حرکت کرتا ہے۔ اگر سائنس نے یہ دریافت نہ کیا ہوتا تو کیا یہ منکرین حدیث گروہ قرآن کو سائنس کے خلاف مان کر اس کا انکار کر دیتا؟ اگر نہیں اور ہرگز نہیں تو یہی رویہ یہ حضرات حدیث کے بارے میں کیوں نہیں اپنا لیتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھیں اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائیں، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔